نہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہے، نہ آپ کا کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، اور ہم سارے لوگوں کو یہاں دھکے میں لگوایا ہوا ہے۔ اگر اس کی گرفتاری ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیڈرشپ تو نہیں گرفتار ہو سکتی۔ لیڈرشپ گرفتار ہو گئی تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کون کرے گا؟ کہتے ہیں جی عمران خان کا فیصلہ ہے، خان صاحب کے فیصلے سار آنکھوں کے اوپر ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، اندر جیل میں ان کو پتہ ہی نہیں جا رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اعجاز چودھری کے اوپر مشکل وقت ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اعجاز چودھری صاحب جیل میں ہیں، کبھی کوئی ملنے بھی گئے ان سے کہ یہ آپ بتائیے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ محمود الرشید سے ملنے بھی گئے ہیں کوئی؟ یاسمین راشد سے ملنے بھی گئے ہیں؟ عمر چیمہ، اپنا یہ شاہ محمود قریشی، ان کی اوپینین کوئی میٹر نہیں کرے؟ کوئی صبح اٹھ کے جیل لگا کے بالوں بھی اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں سب نے، جیسے پتہ نہیں یہ کوئی ٹی ٹی پی کے نمائندے ہیں۔ یہ کیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ لوگ مر گئے ہیں، پرچے ہو کے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ 1000 آدمی اس وقت جو ہے وہ جیل میں تھا، آکے اپنے آپ کو ڈان کارلیونے سمجھ رہے ہیں، گاڈ فادر کے، بالکل احمقوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کی پوری لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہیں کرمنل، بجائے اس کے کہ آپ ان عدالتوں میں ساتھ پیش ہوں، ورکرز کے ساتھ پیش ہوں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں جیل لگا کے 2 بجے جی ہم نے کرنا، اور پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی ورکرز کی گرفتاری ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیڈرشپ تو نہیں گرفتار ہو سکتی۔ لیڈرشپ گرفتار ہو گئی تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کون کرے گا؟ ان سارے یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے، اس میں سوائے یہ کہ یہ کوئی صبح اٹھ کے جیل لگا کے بالوں بھی اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں سب نے، جیسے پتہ نہیں یہ کوئی ٹی ٹی پی کے نمائندے ہیں۔ یہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا۔ وہ مہذب بندہ ہوتا، اور جس آدمی کا آپ اندازہ لگائیں کہ 2024 میں جس آدمی کا لینن جو ہے وہ لیڈر ہے، کمیونسٹ جو 1970 میں بھی کوئی بات ہو نا، کوئی لینن کا لیڈر ہو تو بندہ سمجھتا بھی ہے، تو 2024 میں جو آدمی لینن کو اپنا لیڈر مانتا ہے، اس کی کتنی عقل ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پوری پارٹی جو ہے اس کو انہوں نے ڈس ارے میں ڈال دیا ہے۔ روزانہ صبح اٹھیں گے جیل شیل لگا کے، کافی شافی پی کے، اور اپنا کہیں گے یہ آج سارے کارکن نکل آئیں اور جی 4 بجے فلانی جگہ پہنچ جائیں، پھر 4 بجے کہیں گے نہیں جگہ بدل لیتے ہیں، اب 6 بجے پہنچ جائیں۔ یہ کیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ لوگ مر گئے ہیں، پرچے ہو کے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ 1000 آدمی اس وقت جو ہے وہ جیل میں تھا، جس میں عمران خان کی بہنیں شامل ہوئیں۔ آپ کا لاہور میں کوٹ لکھپت جیل بھر گئی ہے، آپ کی کیمپ جیل بھر گئی ہے، پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے، اور یہ سارے بس جیل شیل لگا کے اٹھ کے کافی شافی پی کے کہہ دیتے ہیں جی فلانی جگہ آ جاؤ۔ نہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہے، نہ آپ کا کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، اور ہم سارے لوگوں کو یہاں دھکے میں لگوایا ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت میرا پورا خاندان ECL کے اوپر ہے۔ ہم غدار ہیں، اور ماشاءاللہ سارے ECL کے اوپر ہیں، سارے کیس بھی بھگت رہے ہیں، 7 مہینے جیل بھی بھگت لی، بدترین تشدد بھی ہو گیا، اور یہ لوگ سارے جو ہیں وہ ان کی عیاشی لگی ہوئی ہے۔ پہلے کہتے ہیں جی عمران خان کا فیصلہ ہے، خان صاحب کے فیصلے سار آنکھوں کے اوپر ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، اندر جیل میں ان کو پتہ ہی نہیں جا رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلے میں سوچ رہا تھا وہ کہ گلشن کی بربادی کو ایک ہی بزدار کافی تھا، ہر شاخ پہ بزدار بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ جلسے کرنے ہیں جی، وہ ایک کہہ رہے ہیں کراچی کر لیتے ہیں، ایک پشاور کر لیں، کوئٹہ کر لیں، تو میں نے کہا آپ ایک جبوتی کر لیں، ایک کوئی کینیا میں کر لیں، اگر اتنے محفوظ ہی کرنے ہیں تو۔ 450 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر میں لانے کی۔ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ہم تو نہیں جانتے باقی کسی کو۔ عمران خان کہہ دے ہمیں شٹ اپ کہہ دے، ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن اس کی رہائی کی بات تو کوئی کرے۔ نہ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے، بس فلانے کو بھی نوٹس دے دو، فلانے کو بھی۔ 4 دن پہلے سارے بتا رہے تھے کہ جناب ان کے اوپر ظلم ہوا، MNAs کے اوپر، ان کے بچے اٹھائے گئے، اور ہوا بھی۔ ساری کوئرجن چھوڑ کے ان کو نوٹسز دی جا رہے ہیں، آپ کو نکال دیں گے ہم۔ آپ ایک بات پہ رہیں، یا انہوں نے پیسے لیے ہیں یا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ بچوں جیسی جو ہے کھلنڈرے لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی ہے۔ میری تو یہ گزارش ہے، اور یہ روز اوپر سے یہ کہہ دیتے ہیں آ کے، جو سیکرٹری انفارمیشن صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ KP CM ہاؤس میں، ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی وہ بشرا بی بی کو سیاست میں نہیں آ سکتی، جی علیمہ خان سیاست میں نہیں آ سکتی۔ بھئی اور کون آئے گا؟ جن کا
خاوند میرے خود اپنے ساتھ جو ہوا 7 مہینے پارٹی کتنی نکلی ہے. صرف خاندان ہی کھڑا ہوا نا آخر میں. خاندان نہیں کھڑا ہونا ہوتا ہے. 100% بشرا بی بی اور علیمہ خان سے میں اپیل کرتا ہوں آپ بالکل جو ہے وہ سیاست میں بھی آئیں, وہ آپ اس پارٹی کو قیادت بھی دیں اور آ کے عمران خان کو باہر نکالنے کی حکمت عملی بنائیں. یہ ان کھلنڈروں کے ہاتھ میں نا پارٹی چھوڑ دیں, ان سے کچھ نہیں ہونا. اور نہیں ہوا. 450 دن سے عمران خان اندر ہے اور پاکستان ڈوب رہا ہے. عمران خان کو جب اندر ہے, پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ نہیں ہے, تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو ہو رہا ہے. پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. IMF کا انہوں نے پہلے یہ اپنی 26ویں ترمیم لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا 26ویں ترمیم سے بڑا جناب ہم ہینڈل کر دیں گے. اب کل سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے رونا مچایا ہوا ہے کہ جی وہ جج استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے. بھائی کیوں دیں استعفیٰ؟ سینئر موسٹ ججز ہیں, انہوں نے اپنا کردار رکھنا ہے, وہ کیوں آپ کے کہنے کے اوپر استعفیٰ دیں؟ اور سپریم کورٹ کھڑی ہوگی. یہ بھی نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی ان کی غلط فہمی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے تو پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مار دیا ہے. یہ جوڈیشری واپس کھڑی ہوگی اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ جوڈیشری کا گلا کاٹ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں آگے سے ریزسٹنس نہیں ہوگی؟ آگے سے ریزسٹنس ہوگی اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. میرے خیال میں یہ جو 27ویں آئینی ترمیم لانے کی اب باتیں ہو رہی ہیں یہ گھبراہٹ کی باتیں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ججوں کو ڈرانے پہ آ گئے ہیں کہ جی اگر آپ 26ویں پہ نہیں مانیں گے نا تو ہم آپ کا اور گلا دبا دیں گے, ہم آپ کی 27ویں آئینی ترمیم لے آئیں گے. یہ آئینی ترمیم ہے یا کوئی اپنا چورن کا ڈبہ ہے؟ ہر روز جناب ایک نیا چورن. آج 26ویں آئینی ترمیم کر لو, آج 27ویں کر لو, تو پھر آپ اکٹھا ہی یہاں پہ کوئی اور کام کر لیں. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. ملک میں لوگوں کی تباہی ہو گئی ہے. ورکنگ کلاس جو ہے, سیلریڈ کلاس جو ہے, اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ہمارے تیل بجلی کے پیسے دینا مشکل ہو گیا ہے. مہینے کی بجلی دینا, روز ہمیں بتاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ آج 87,000 کے اوپر چلی گئی. وہ بھائی سیدھے بتاؤ کہ 2017 میں بھی $40 بلین کے اوپر تھی, آج بھی $40 بلین کی ٹوٹل اس کی ویلیڈ ہے. کیا بڑھ گئی ہے؟ ایسے جھوٹ کے اوپر ملک نہیں چلتا. اور بس اس وقت میرے نظر میں عمران خان کو باہر لانے کے لیے واحد اسٹریٹجی PTI کی یہی ہے, بشرا بی بی اور علیمہ خان آگے آئیں اور وہ پارٹی کو قیادت فراہم. اچھا سر, یہ بتا دیں آپ جن لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ جن پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے مشکل وقت میں عمران خان کا تب ساتھ چھوڑا. آپ ان کو کلیریفائی کیسے کریں گے کہ آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا؟ آپ پہلی بات یہ ہے کہ کیا مشکل وقت ختم ہو گیا؟ مشکل وقت تو آئی ہم پہ ہے. جن پہ مشکل وقت نہیں آیا ان پہ تو آیا ہی نہیں ہے. ہم پہ مشکل وقت ہے, وہ ابھی بھی جاری ہے. میں ECL پہ ہوں, میرے بھائی ECL کے اوپر ہیں, 48 کیسز ہم بھگت رہے ہیں, پتہ نہیں کب ہم دوبارہ جیل چلے جائیں. مشکل وقت تو ہم پہ ہی تھا اور ہم ہی اس سے گزر رہے ہیں. یہ جو کوئی بندے جو کہتے ہیں نا کہ جی مشکل وقت میں, تو مشکل وقت ان کے اوپر تو آیا ہی نہیں. شعیب شاہین پہ کون سا مشکل وقت آیا, یا سلمان اکرم راجہ پہ کون سا مشکل وقت آیا ہے, رؤوف حسن کے اوپر 7 دن مشکل وقت آیا ہے, باقی کس کے اوپر مشکل وقت آیا ہے؟ وہ تو سارے ابھی KP جیل میں, KP کے CM ہاؤس میں بیٹھے کافیاں پی رہے ہیں. یہ ایسے بکواس ہے, یہ لوگوں کو ایسے احمقانہ. اور مشکل وقت ان ورکرز کے اوپر ہے جو سارے بیچارے 18. اعجاز چودھری کے اوپر مشکل وقت ہے. مجھے آپ بتائیں, اعجاز چودھری صاحب جیل میں ہیں, کبھی کوئی ملنے بھی گئے ان سے کہ یہ آپ بتائیے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ محمود الرشید سے ملنے بھی گئے ہیں, کوئی یاسمین راشد سے ملنے بھی گئے ہیں, عمر چیمہ, اپنا یہ شاہ محمود قریشی, ان کی اوپینین کوئی میٹر نہیں کرتی پارٹی میں. یہ لوگ جو ہیں, میری گزارش یہی ہے, عارف علوی صاحب ہے, اسد کیسر صاحب ہے, آپ مہربانی کریں پارٹی پہ. عمران خان تو جیل میں, ان کو جو یہ بتائیں گے جا کے اس کے مطابق فیصلے کریں گے, اور یہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ مہربانی کریں, آپ آگے آئیں, بشرا بی بی اور علیمہ خان کو ساتھ لیں اور آپ لیڈرشپ دیں. آپ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے جا کے. پنجاب میں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ پنجاب میں تو ویسے بھگتان ہے, وہ KP کو چلے گئی ہے, پنجاب کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیڈ تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, جب وہ فیصلہ تو کریں نا. یہ روز آ کے کہہ دیتے ہیں جی وہ سیاست میں نہیں آئیں گی, جی ان کو آنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ 450 دن ان کا خامد ہو گیا, عمران خان جیل میں ہے, تو بشرا بی بی نہیں لڑیں گی تو کون لڑے گا؟ فارورڈ بلاک کی کیا حیثیت ہے یار؟ یہ جو سارے لوگ عمران خان کے نام کے اوپر اکانومی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, فارورڈ بلاک کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت. ایک سمپل سا سوال ہے, کیا PTI کی لیڈرشپ پر تنقید اس لیے کریں کہ آپ دوبارہ ریلیونٹ ہو سکیں؟ میں ہوں ہی ریلیونٹ, میرے سے زیادہ ریلیونٹ کون ہے؟ میں ریلیونٹ کب ہوا ہوں؟ میں سب سے زیادہ, مجھے کیا پرابلم ہے یار؟ TV پہ آنا میرے لیے کوئی پرابلم ہے؟ اس پہ آنا کیا پرابلم ہے؟ میرے سے زیادہ ریلیونٹ کون ہے؟ اور یہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے, تعریف بھی ہوتی رہتی ہے, میں اپنے ویوز نہیں بدلتا.
میرے ایکسٹریمسٹ پہ ویوز وہی ہیں, میرے پارٹی کے اوپر ویوز وہی ہیں, میں اس پہ نہیں آتا کہ فلانے نے تنقید کر دیا, فلانے نے. پارٹی کی جو پی ٹی اے کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بار بار آپ کے ترلے میں سینئر کون سی ہے؟ وہ دو چار جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ترلے کرتے ہیں آپ کی جو ایسا بات کرا رکھیں, ہم مظلوم ہیں, ظالم پر بات کریں, آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے جا رہے ہیں. وہ تو ظالم کے تو ہم ظلم سہ رہے ہیں نا, ظالم پہ کیا بات کریں, ظلم ہی ہم پہ ہو رہے ہیں, ہم ہی سب سہ رہے ہیں. اور وہ جو ظلم کر رہے ہیں ان پہ بات کریں آپ. وہ تو ان کے اوپر روز ہم ہی بات کرتے ہیں, ہم کیوں 7 مہینے جیل میں رہے ہیں, ظلم پہ بات کرنے میں جیل میں رہے ہیں نا. بہرحال ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں اس وقت جس طرح میں نے کہا ڈاکٹر عارف الوی, اسد کیسر, بشرا بی بی, علیمہ خان, یہ آگے بڑھے اور پارٹی کو لیڈرشپ دیں اور ان کھلنڈروں سے ہماری جان چھڑوائیں. تھینک یو.